السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں شائستہ یوسف اور میں ہوں زارا انصاری۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اربوں روپے کے محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 58 ارب روپے چوری ریکور کی گئی۔ چیف آرمی اسٹاف آپ کا بہت شکریہ۔ معیشت کا جنازہ نکل چکا۔ نو پولیٹیکل انفلوئنس، بیوروکریٹک انفلوئنس ول بی الاؤڈ ٹو انٹرفیئر ود دس میجر سرجری۔ معیشت کی بحالی کے لیے بڑی سرجری کرنا ہوگی۔ سیاسی اور نوکرشاہی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ بولے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، جزا بھی دیں گے اور سزا بھی، تاخیر نہیں ہوگی۔ ٹیکسز وصولی کی لیکیجز ختم کرنا ہوں گی۔ 27 ارب روپے ٹی بی نیوز میں پھنسے ہیں، دونوں طرف کے وکلا ملے ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے، آدھے بھی مل جائیں تو ملک کی قسمت بدل جائے۔ نگراں دور میں بجلی چوروں سے 58 ارب کی ریکوری۔ اسمگلنگ روک تھام میں بڑی پیش رفت ہوئی، اس پر آرمی چیف کی ٹیم کا شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امریکی صدر نے لکھا، دنیا اور خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں اقوام میں مضبوط شراکت داری کو تقویت دیں گے۔ عوام میں قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ دونوں ملکوں کی عوام میں شراکت داری سلامتی کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی، سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے۔ زرعی ترقی اور 2022 کے سیلاب کی تباہ اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت کریں گے۔ جو بائیڈن نے لکھا، انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ خط کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب۔ اس کے بعد انڈائریکٹلی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں؟ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ۔ ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس۔ رؤف حسن نے کہا، بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر ہے۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے گھر میں 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے۔ ہمیں کہا گیا بانی چیئرمین کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے، کہاں ہے وہ انکوائری؟ نیاز اللہ نیازی بولے، اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شعیب شاہین نے کہا، پارٹی کو ختم کرنے کی سازشیں 9 مئی سے پہلے سے جاری تھیں۔ امین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہو رہی ہے، کو تو ابھی تک ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے، 1 روپیہ پیمنٹ صاحب کو نہیں کر رہے ہیں۔ میرا تو مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں۔ یہ مفاہمت نہیں سمجھتے، مزاحمت کا وقت ہے۔ اسد قیصر کی وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاقی حکومت سے رابطے ختم کرنے کی تجویز۔ کہا، یہ مفاہمت نہیں، مزاحمت کا وقت ہے۔ علی امین گنڈا پور سے درخواست ہے، وفاقی حکومت سے رابطے ختم کر دیں۔ وفاق نے آپ کو 1 روپیہ اور 1 افسر تک نہیں دیا۔ ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ابھی باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امور خزانہ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش۔ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل۔ وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے۔ 8 رکنی کمیٹی میں 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر سیفران انجینئر امیر مقام بطور اراکین شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ سے سی سی آئی میں شامل نہ کرنے کا سوال۔ محمد اورنگزیب نے کہا، شخصیات کو چھوڑیں، ہمیں کام کرنا ہے، عمل درآمد میں دقت آئی تو پھر بات کریں گے۔ وزیر خزانہ سی سی آئی سے باہر کیوں؟ یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی؟ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہتے ہیں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا سی سی آئی سے کیا تعلق؟
روٹی نہیں دے رہے زندگی تو دو. جوان بیٹے کی موت اتنی آسان بات نہیں ہے. لوگ اس ملک تو چھوڑنا چاہتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے اس ملک سے. میرے باپ نے بنایا ہے, میرا وطن سب سے پوچھتا ہے بتاؤ میرا قصور کیا ہے. لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے اور والے کا پوتا کراچی میں قتل. گلستان جوہر میں ڈاکوؤں نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دی. غم سے نڈھال باپ نے کہا روٹی نہیں دے رہے, زندگی تو دے دو, یہ ملک میرے باپ نے بنایا تھا, چھوڑ کر نہیں جائیں گے. علی رہبر تحریک آزادی کے رہنما کیف بنارسی کا پوتا تھا. لٹیروں کی بے حسی اور صفاقت ایسی کے خون میں لت پت نوجوان تڑپتا رہا, لیکن ڈاکو اس کا بکھرا سامان سمیٹتا رہا. بھاگتے ڈاکوؤں میں سے ایک شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے لی. مقتول علی رہبر 2 بچوں کا باپ اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا. قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. وزیر داخلہ سندھ اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کا پلان نہ دے سکے. ضیاء الانجار نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا موبائل فون اور موٹر سائیکل سنیچنگ بڑا مسئلہ ہے. وعدہ ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ حل کر کے دیں گے. تاجروں سے بات کریں گے کہ کون سا موبائل بیچنا اور کون سا خریدنا ہے. اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی امداد کے حوالے سے بات کروں گا. کراچی میں ڈاکو لوگوں کی جان لے رہے ہیں, لیکن حکومتی ایکشن محض تھانے داروں کی کرسی لینے تک محدود ہے. 1 ماہ میں 6 تھانوں کے SHOs کو لائن حاضر کیا جا چکا. آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. بے نظیر بھٹو کی پرچھائی NA 207 نواب شاہ سے منتخب ہوئیں. آصفہ کے خلاف تینوں امیدوار دستبردار ہو گئے. بلاول کی طوفانی انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا. آصفہ بھٹو کا اظہار تشکر ٹویٹ کیا. اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کا عہد کرتی ہوں. نشست آصف زرداری کے صدر بننے کے بعد خالی ہوئی تھی. بلوچستان سے سینٹ کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب. جنرل اور خواتین کے بعد ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی 2 امیدوار بلا مقابلہ منتخب. پیپلز پارٹی کے بلال احمد مندوخیل اور JUI کے مولانا عبدالواسع کامیاب قرار پائے. پولیٹیکل جماعتیں جو خاص طور پہ قوم پرست پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ وے فارورڈ لے کر آئیں, کہ آپ مذاکرات کریں گے. مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں, اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں. سب سے پہلے ناراض بلوچوں سے ڈائیلاگ کو ترجیح دیں گے. کسی بڑے آپریشن کی تیاری نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں قوم پرست سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں, ہمیں بتائیں کس سے مذاکرات کریں. ناراض افراد کے 6 سے 7 گروپس ہیں جنہیں مختلف لوگ ہیڈ کر رہے ہیں. مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر اور تحقیقات کے لیے آئی چینی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات. وزیر داخلہ نے کہا شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے پاک چین تعاون سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی.